وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. بعد ہم صلات. معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ نمبر 45 اور 46 تلاوت کی تھی. 45 کی تفسیر مکمل ہوئی اور ہمارا موضوع اوصاف محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. 3 آپ کے اوصاف آپ نے سماعت کیے: شاہد، مبشر اور نذیر. ان 3 اوصاف پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، اور اس کے بعد یہ آگے 4تھی صفت، اس کا آج ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے، اور اس کے بعد 5ویں صفت، اس کا بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ 2 صفات جو آقا کریم علیہ السلام کی قرآن میں اللہ نے بیان کی ہیں، دونوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو داعی فرمایا. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کہ بلانے والے ہیں اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے. اب داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ جو ہے، کس انداز میں داعی ہے، کیسے داعی ہے؟ اب یہ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داعی فرمایا، اور یہ داعی کس انداز کا فرمایا ہے. اور پھر ساتھ ایک لفظ جوڑا قرآن نے، داعیاً الی اللہ بِإِذْنِهِ. یہ لفظ جو ہے بِإِذْنِهِ، اس پر ذرا ضرور توجہ آپ احباب کی میں طلب کروں گا اور چاہوں گا. فرمایا بلانے والے تو اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں سب کو، لیکن کیا فرمایا؟ بِإِذْنِهِ، اس چیز کی طرف، اور اس چیز کے داعی ہیں. اللہ فرماتا ہے جو میری اجازت ہے. اب گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داعی ہونا داعی بِإِذْنِ اللہ ہے. آپ خود داعی نہیں ہیں، بلکہ داعی بِإِذْنِ اللہ ہے. بِإِذْنِهِ، اللہ کا اذن ہوتا ہے تو محبوب داعی بن جاتے ہیں. اللہ کا اذن ہوتا ہے تو آپ کلام فرماتے ہیں. اللہ کا اذن ہوتا ہے تو آپ حدیث مبارکہ ارشاد فرماتے ہیں. اب یہ غور طلب بات ہے کہ دنیا کے اندر جیسا داعی اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے، کائنات میں ایسا داعی کوئی اور نہیں ہے. اب یہ بھی آپ کا خاصہ ہے، یہ بھی آپ کی صفت کاملہ ہے جو صرف آپ کی ذات کو شامل ہے، کہ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہماری جانب لوگوں کو بلاتے ہیں تو ان کا بلانا بالکل وہی ہے جو اللہ چاہ رہا ہے.
تو اب اگر میں یوں کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر قول اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے، اور جب ان کا ہر قول اللہ کی اجازت سے ہے تو دین کیا ہے؟ اب یہ غور طلب بات ہے، یہ میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں جو حدیث کے انکاری ہیں اور حجیت حدیث پر وہ یقین نہیں رکھتے، تو حجیت حدیث کی دلیل یہ قرآن سے سب سے بڑھ کے ہے۔ داعین الی اللہ، ایک بہت بڑا طبقہ ہے اس وقت دنیا میں جو حجیت حدیث کا قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں جی ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم جی صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ تو بھائی قرآن بھی تو کسی کی زبان سے پڑھا گیا ہے، ہمیں کون سا جبریل سنا گیا؟ ہمیں تو جبریل نے کوئی نہیں سنایا، ہمیں تو جبریل نے آ کے نہیں کہا یہ لو جی سورہ علق، یہ لو سورہ فلق، یہ لو سورہ بقرہ میں پڑھ رہا ہوں تم سن لو۔ نہ کبھی جبریل آیا اور نہ کبھی آ کر اللہ نے براہ راست سنا دیا، آواز دی ہو کہ میں تمہارا اللہ ہوں، انی انا اللہ فاستمعوا کلامی، لوگوں میرا کلام سنو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ قرآن کس کی زبان سے پڑھایا اور تلاوت کروایا گیا، وہ وہی زبان ہے جس زبان سے حدیث مصطفیٰ نکلی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس حجیت حدیث کو اور فرمان رسول کو اگر الگ کیا گیا تو پھر تو ہمارے پاس قرآن بھی نہیں رہے گا، قرآن بھی حجت نہیں رہے گا، حجیت قرآن پھر مشکوک ہو جائے گی، اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا پھر دنیا میں کسی کے پاس۔ جتنے بھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے خوبصورت قرآن پڑھنے والے تھے، اب یہ لوگ انہوں نے قرآن کس سے سنا تھا؟ انہوں نے قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان اطہر سے سنا تھا، انہی کی لسان اطہر سے سنا تھا۔ بس فرق یہ رہا کہ جب یہ قرآن آتا تو فرمایا یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ تلاوت کیا جائے گا، اور جو حدیث ہے فرماتے یہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور یہ تلاوت نہیں کی جائے گی، یہ تلاوت نہیں کی جائے گی، یعنی قرآن یہ ایسا میرا کلام ہے، نماز میں اس کی تلاوت نہیں، قرآن کی تلاوت ہے نماز میں، لیکن دونوں ادا کس کی زبان اطہر سے ہو رہے ہیں؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اب یہ درمیان میں حجیت حدیث کا ایک ٹاپک آ گیا تو میں نے کہا موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ساتھ آپ کو یہ بھی، جتنے بھی آئے سارے داعی اللہ ہیں، سارے داعی اللہ ہیں، لیکن جو داعی اللہ اور داعی اعظم ہے اس پوری کائنات میں وہ صرف ایک ہی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں سورۃ القصص میں بھی، سورہ انبیاء میں بھی، باقی درمیان میں کہیں کہیں سورہ میں بھی آ جاتا ہے، سورہ ہجر میں بھی یہ مضمون ہے، اور باقی صورتوں میں کئی جگہ پر یہ درمیان میں بات چلتے چلتے اچانک یہ بات آپ نے قرآن کے تراجم میں یہ بات پڑھی ہوگی یا علماء سے سنی بھی ہوگی کہ فلاں امت نے یہ کام کیا، اس کی نبی نے بہت سمجھایا، تبلیغ کی، لیکن قوم نے بات نہ مانی تو اسی نبی نے دعائے ضرر کی اور وہ قوم تباہ ہوئی۔ یہ قرآن میں آپ نے ایتیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، پڑھی نہیں تو سنی ضرور ہوں گی۔ اچھا فلاں قوم نے یہ عمل کیا، قوم نے کو نبی نے بہت سمجھایا، روکا، قوم نہیں رکی، نبی نے دعائیں ضرر کی اور وہ قوم صبح اٹھی تو قوم تباہ ہو گئی۔ قوموں کے عذاب قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قوموں کی بربادیوں کا ذکر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ فلاں قوم تباہ ہوئی، فلاں قوم تباہ ہوئی، اور فلاں نبی نے یہ بد دعا کی، یہ بد دعا کی اور یہ بد دعا کی، یہاں تک کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں،
کہا اللہ زمین پر کسی کافر کا گھر نہ بچے، نبیوں کی دعائیں ہیں۔ لیکن کمال جائیے اس دائی اعظم پر، اس کائنات کے سب سے بڑی دائی پر، سب سے بڑے دائی کا مفہوم آپ سمجھ گئے نا، اس لیے میں اس کا ترجمہ نہیں بتا رہا بار بار۔ دائی کا معنی ہوتا ہے بلانے والا، داعیاً اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے والا، دوسرے معنی میں اس کا آپ مبلغ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس لیے میں لفظ بار بار وہ دائی ہی بول رہا ہوں۔ اب یہ ایسے دائی اعظم ہیں کہ الحمد سے والناس تک آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، ساری حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کبھی آپ کے اور میرے نبی نے یہ نہیں بد دعا کی اللہ قوم خراب ہو گئی ہے ان پہ عذاب ڈال دے، لیکن ہمیشہ ایک ہی دعا مانگی، اللہم اہد قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت زندہ باد۔ اب اس دائی کا یہ جو مزاج ہے یہ بڑا اہم ہے، اور ظاہر ہے دنیا میں جتنے مبلغ ہیں اب ہیں، پہلے تھے، آقا کے وصال مبارک، ظاہری وصال مبارک کے بعد خلیفہ اول سے لے کر آج تک جو بھی اس منبر رسول پر بیٹھا ہے اس کے لیے ماڈل تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہی دائی ہیں۔ اب ہر دائی کی یہ اب ذمہ داری ہے کہ جب وہ دائی بنے گا تو اسے سب سے پہلے سیرت کس کی دیکھنی پڑے گی؟ دائی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا۔ پتھراؤ ہو رہا ہے، لوگوں نے آپ کو تنگ کیا۔ اب یہ میں صرف دائی کے اوصاف پہ چند ایک باتیں کرنے لگا تاکہ جو ہمارے سامعین لسنر میں جو دائی ہیں، عام میں کوئی دائی بیٹھا ہو، دائی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ممبر پہ ہی آ کے بیٹھے، دائی خاموش دائی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو خاموشی کے ساتھ اللہ رسول کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں سے سنتے ہیں بات اور آپ جا کر لوگوں کو یہ بات بتاتے ہیں، یہ درد رکھتے ہیں، جو سنتے ہیں آگے بتاتے ہیں، آپ ہی دائی ہیں، آپ ہی اس سب میں شامل ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جب تبلیغ دین کے لیے گئے، آپ پہ کیا آزمائش آئی، آپ پہ پتھراؤ کیا گیا، آپ کو تنگ کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ نے بنی نجار کے ایک باغ میں آ کے پناہ لی ہے۔ اس دائی اعظم نے کس کا پیغام سنانے گئے تھے؟ اپنا یا اللہ کا؟ اللہ کا سنانے گئے تھے، اپنی تو کوئی ذاتی چیزیں تو نہیں تھی۔ قرآن نے تو گواہی دے دی ہے اپنے محبوب کے بارے میں، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، ہمارا محبوب تو جب بھی بات کرتا ہے ہماری اجازت سے بات کرتا ہے، بولتے نہیں اس کے علاوہ۔ محبوب جو بولے یا قرآن بنتا ہے یا حدیث مصطفیٰ بنتی ہے۔ اب جب وہاں جائے اللہ کا پیغام سنائیں اور آگے سے اس قدر ریزسٹنس آتی ہے، اس قدر آگے مزاحمتی معاملہ ہوا، زخمی ہیں، آپ کے جوتے مبارک نالین پاک میں آپ کا دم مبارک، خون مبارک بہہ جاتا ہے۔ جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں، آقا اگر حکم ہو تو ان پہ پہاڑ نہ گرا دیے جائیں، اگر آپ حکم فرمائیں طائف والوں پہ پوری کی پوری وادی طائف تباہ کر دی جائے۔ یہ دائی اعظم کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ جملہ غور طلب ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو زبردستی دین ٹھونستے ہیں، نہیں، دائی اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ ان سے بڑا تو دین کا خیر کا کوئی نہیں ہے نا، یہ تو طے ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آ جائیں دین والے، جتنا دین کا درد آپ کے اور میرے رسول کو ہے یہ تو کسی کو نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبریل جاؤ اللہ سے عرض کرو، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان پہ پہاڑ گرا دیے جائیں اور ان کی نسل ختم کر دی جائے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے اور یہ قوم سمجھ جائے کہ میں محمد ان کا کتنا خیر خواہ۔
کیا یہ دائی اعظم کا کمال نمونہ ہے، کیا با کمال سیرت ہے۔ دنیا میں ایسی سیرت ہمیں کسی دائی کی نظر نہیں آتی۔ اور اگلا جملہ کمال کا ہے، آپ کا فرمان مبارک کمال ہے۔ آپ نے فرمایا جائیے اور اللہ سے یہ عرض کیجئے اگر یہ نہیں سمجھ رہے، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی اولاد مجھے سمجھ جائے۔ کیا اب یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، بڑی مشکل باتیں ہیں، یہ بہت مشکل باتیں ہیں، یہ بہت مشکل باتیں ہیں، بہت مشکل باتیں ہیں۔ لیکن آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم نمونہ اور سیرت کو دنیا کے سامنے رکھا اس انداز سے۔ اور پھر آگے سنیے، ایک تو یہ مزاج ہے، دوسرا مزاج کیا ہے؟ تبلیغ دین کا، دائی کا۔ ایک شخص آتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور سن لیں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم نے اس میں کیسے رہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، اور یہاں اگر کسی سے کوئی غلطی کوئی ہو جاتی ہے تو ہم نے کیسے کرنا ہے۔ ہم تو فوراً جذباتی، ہائپر، بندے مارنے سے نیچے بات ہی کوئی نہیں ہوتی، ہم تو کیسی جذباتی قوم ہیں۔ اور سب سے پہلے قانون کو ہاتھ لینا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اسلام میں ایک قاضی کا نظام ہے کہ نہیں، جسے آپ جج کہتے ہیں، انگلش میں آپ جج کہتے ہیں، عربی میں اس کو قاضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اردو میں اس کو منصف کہہ لیتے ہیں۔ اب اسلام میں نظام ہے عدالت کا کہ نہیں ہے؟ قاضی ہوتے تھے اسلام میں کہ نہیں؟ ہر دور میں رہے ہیں۔ اگر ہر ایک نے اپنا فیصلہ کرنا تھا تو پھر قاضی کا کیا مقصد؟ قاضی کا پھر کیا مقصد؟ اللہ کے نبی نے تو یہ صحابہ کو اجازت نہیں دی، تو آج کا مسلمان کیسے خود فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ ایسا ہو گیا تو اس کو یہ کر دو، یہ ایسا ہو گیا تو اب اس کو ایسا کر دو، نہیں۔ ایک شخص آیا، نیا نیا مسلمان ہوا تھا، بدوی تھا، ابھی پتہ نہیں تھا آداب کیا ہوتے ہیں، چیزیں کیا ہیں، آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دی۔ اس کو حاجت ہوئی، اس کا پیشاب نکل گیا مسجد، سینے مسجد نبوی شریف میں، اتنی بڑی مسجد دنیا، حرم کے بعد سب سے عظمت والی مسجد، مسجد نبوی شریف، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے، اس نے مسجد نبوی، آقا نے فرمایا داں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث لکھی اور صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا خبردار اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، صحابہ ڈر کے رک گئے وہیں پہ۔ آپ نے فرمایا پانی لے آؤ۔ اچھا، اس سے اگلی بات جو بڑی ہے وہ کمال ہے جی، وہ جب لفظ میں نے پڑھے تو میں کانپنے لگا۔ کیا ہیں یہ دائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ڈر کے مارے نا، انہوں نے اپنا پیشاب روکا، لوگ دوڑ پڑے نا، حضور نے فرمایا خبردار چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا ابھی پیشاب کر لو۔ اس نے پیشاب باقی جو روکا تھا وہ بھی کی اسی جگہ پر۔ اگر یہ حدیث ہے، غور سے سننا، جب ہو گیا مکمل ہو، حضور نے فرمایا پانی لاؤ۔ پانی منگوایا، فرمایا اس پر پانی بہا دو۔ پانی بہا کے مسجد نبی شریف کو صاف کر دیا گیا، وہ حصہ دھو دیا گیا۔ اس کے بعد آقا نے اس کو بلایا، پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا دیکھو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس میں یہ پیشاب ناپاک ہے، یہ ایسا نہیں کرتے۔ اسلام میں، دین میں الگ بیت الخلا ہے، ٹھیک ہے، اور مسجد میں آؤ تو رفع حاجت کر کے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ، باوضو ہو کے آؤ، اور ایسی حاجت ہو تو مسجد میں نہ آؤ۔ یہ بات سمجھائی، اور اس کے بعد فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ کیا حلم ہے اس دائی میں کہ مسجد میں نبوی میں پیشاب کرنے والے کو بٹھا کے محبت سے اس کو سمجھانے۔ آج اگر یہ ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ شاید بندہ ہی مار دیں ادھر ہی، ایسے ہی ہے نا جی،
اب اچھا بندہ ماننے سے نہیں تو ہم رکتے ہی نہیں ہیں، اتنے جذباتی لوگ ہیں ہم، بہت جذباتیت ہے ہمارے یہاں، بہت جذباتیت ہے۔ نہیں، اپنے جذبات کو بھی دین کے تابع کرنا ہے ہم نے۔ یاد رکھیے، مسلمان کا ہر معاملہ کس کے تابع ہے؟ دین کے تابع ہے۔ آپ کا بولنا، میرا بولنا کس کے تابع؟ دین کے تابع۔ آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا پہننا بات کرنا معاشرے میں رہنا کس کے تابع ہے؟ دین کے تابع ہے۔ اور یہ مت سمجھیے کبھی آپ کہ دین صرف مسجد میں ہے، دین صرف روزے میں ہے، مت سمجھیے، یہ دین تو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہر لمحہ جلوت میں، خلوت میں، فیملی میں، بچوں میں، والدین میں، برادری میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلے میں، جہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں ہر لمحہ دین ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہم کس کے تابع ہیں؟ ہم دین مصطفیٰ کے تابع۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت۔ ہم میں سے ہر ایک شخص، ہاں جو دین اللہ کا ہے اور جو اللہ سے بڑا ہے نعوذ باللہ، وہ پھر دین سے باہر ہو جائے۔ تو سب سے بڑا کون ہے اس کائنات کا؟ ہم ہر عبادت میں پہلے کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہی ہے نا، اللہ اکبر، تفضیل کا صیغہ ہے۔ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو سارے اس کے دین کے تابع ہیں، ہم سارے اللہ کے دین کے تابع ہیں۔ کوئی صدر ہے وہ دین کے تابع ہے، کوئی وزیر اعظم ہے وہ دین کے تابع ہے، کوئی قاضی القضات ہے وہ دین کے تابع ہے، کوئی سپہ سالار ہے وہ دین کے تابع ہے، کوئی نیچے آپ آتے جائیے جہاں جہاں کوئی بیٹھا ہے، کوئی امام ہے وہ دین کے تابع ہے، کوئی مقتدی ہے وہ دین کے تابع ہے، کوئی معلم ہے وہ دین کے تابع ہے، کوئی دائی ہے وہ دین کے تابع ہے، کوئی تاجر ہے وہ دین کے تابع ہے، کوئی دنیا کے اندر سیاستدان ہے وہ دین کے تابع ہے۔ دنیا میں کوئی شعبہ ہائے زندگی میں سے ایسا شعبہ نہیں ہے جو اپنے آپ کو دین سے بالا تر سمجھے۔ ہر ایک انسان دین کے تابع ہے اور وہ اس کا جواب دے۔ اصل میں خرابی اس لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتے، لیکن یاد رکھیے ہم سارے جواب دہ ہیں، ہم سارے جواب دہ ہیں۔ اور اس پر بھی میں آپ کو قرآن کی آیت سناتا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لوگوں یاد رکھو تمہارے ہر عمل سے اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ پوری خبر لے رہا ہے۔ اور یہ والی جو آیت میں نے پڑھی ہے نا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ قرآن میں اتنی بار دہرائی گئی ہے، اتنی بار دہرائی گئی، کبھی یعملون کبھی تعملون۔ یہ کیوں دہرایا گیا؟ یہ الفاظ قرآنیہ بار بار کیوں دہرائے گئے؟ قرآن کو غور سے سیکھنا ہے ہم نے، قرآن کو غور سے پڑھنا ہے، قرآن میں غوطہ زن ہونا ہے ہم نے۔ قرآن کے جب تک باطن پہ نہیں جائیں گے آپ کبھی صراط مستقیم حاصل نہیں کر سکتے، یہ طے ہے۔ جب تک قرآن کا باطن آپ کے باطن میں نہیں اترے گا آپ کبھی اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اگر ظاہر پہ کھڑے رہیں تو قرآن میں کئی ایسے مقامات ہیں، اگر وہی میں گنوانا شروع کروں آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے جی ظاہری معنی ہی مراد ہوتا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، اگر ظاہری معنی ہی مراد ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا یہ باطن والا معاملہ آپ کہاں سے لے آئے؟ میں نے کہا میں آیت پڑھتا ہوں آپ اس کا ترجمہ کیجیے، کہا پڑھیے، یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں اس لیے کہ یہ بھی ایک الگ فتنہ ہے۔ جب کہا جاتا ہے جی قرآن کا باطن سمجھو، وہ کہتے ہیں جی باطن کیا؟ قرآن کا ظاہر جو الفاظ ہیں وہی سیکھو بس۔
آپ سے یہ کوئی سوال کر سکتا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بڑا یہ اہم سوال ہے، یہ باطن کا لفظ آپ کہاں سے لیں؟ قرآن کا بس ظاہر ہے، الفاظ ہیں، اس کو پڑھیں اور بس چلیں آگے، یہی کچھ ہے۔ تو سنیے، قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی۔ یہ میں نے ایک مثال دی، ورنہ بہت ساری مثالیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ قیامت والے دن بھی اندھا ہوگا۔ اعمیٰ کہتے ہیں اندھے کو، نابینا۔ من کان فی ھذہ اعمی، اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں نابینا ہوگا نا وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا۔ اب نابینے چیخنے شروع ہو گئے، یا اللہ اتنا ظلم، ایک دنیا میں نابینا رکھا ہوں، اگلے جان بھی نابینے ایسے، رسولوں زیادتی بنتی ہے نا جی۔ پھر بیچارہ ایک ادھر اندھا، اب آگے بھی اندھا، کیا آپ بتائیں یہ ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا یہ درست ہو جائے گا؟ آپ کا دل مانتا ہے اس بات کو؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میں کہا ترجمہ کیجیے اب، وہ نہیں جی یہ اس کا، میں کہا نہیں، اب کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی اس سے اندھے سے مراد یہ ہے کہ جو ہدایت سے اندھا ہو گیا، آنکھیں ٹھیک ہیں، نظر اس کو آتا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن وہ حق سے اندھا ہے۔ میں نے کہا اب یہ والی آپ نے بات کہاں اندر سے نکال لی؟ میں کہا اب یہی باطن ہے، یہی کیا ہے؟ قرآن کا باطن ہے۔ چلیں شروع میں آ جائیں، قرآن کے دوسرے پیج پہ آ جائیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ گنگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو کافر ہیں نا، یہ سارے ہی گنگے ہیں، یہ سارے ہی بہرے ہیں، یہ سارے ہی اندھے ہیں۔ اچھا ابو جہل گنگا تھا؟ ابھی سنا آپ نے؟ کسی مورخ نے لکھا ہو ابو جہل بہرا تھا؟ اب بولتا تھا منہ سے کہ نہیں بولتا تھا؟ کہتے ہیں اتنی فصیح عربی بولتا تھا، بڑے بڑے لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ کتنا کمال عربی بولتا۔ اور عرب کے چند ایک جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان میں ابو جہل تھا۔ اس دور میں ابو جہل تو کیوں بنا وہ اور بات ہے، نام اس کا تو عمر ہے، نام اس کا کیا ہے؟ عمر بن ہشام۔ اب اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ جتنے کافر ہیں نا، یہ مکے میں پھر رہے ہیں، یہ سارے گنگے ہیں، یہ سارے بہرے ہیں، یہ سارے ہی اندھے ہیں۔ تو کیا معنی کرو گے کہ کافر جتنے تھے وہ سارے اشاروں سے باتیں کرتے تھے، گنگے تھے، سارے اندھے تھے کیا کافر؟ میں کہا اس کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ سمجھائیے ہمیں۔ نہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حق بات سنتے نہیں تھے۔ میں کہا قرآن میں یہ تو نہیں لکھا ہوا، قرآن تو صرف یہ کہا سمن، قرآن نے صرف کہا ہے بکمن، قرآن نے صرف یہ کہا ہے امیون۔ میں نے کہا کیا انہیں نظر آتا تھا کہ نہیں، کہ کنویں میں گر جاتے تھے؟ نہیں جی نظر آتا تھا۔ تو میں نے کہا قرآن نے پھر انہیں بکمن امیون سم یہ ساری باتیں کیوں کہیں؟ اس لیے کہ فرمایا قرآن کا ایک ظاہر ہے، ظاہر پہ جا کر تم قرآن کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، دین کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ ہاں آؤ ہمارے جو داعی اعظم ہیں، داعین الی اللہ باذنہ، وہ جو داعی اعظم ہے جو ہمارے حکم سے تمہیں سمجھا رہا ہے، وہ قرآن کا تمہیں ظاہر بھی بتائے گا، وہ تمہیں قرآن کا باطن بھی بتائے گا۔ اب یہ باطن قرآن کا ہے، اس لیے قرآن کے باطن کو اپنے باطن میں اتاریے، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے اور اس کی تمام جہتوں کو دیکھیے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو عمل کر رہے ہو اللہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ آپ میں ہم سب اللہ کو جواب دیں، ہم سب اللہ کو جواب دیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے بارے اللہ کو جواب دیں، سب سے پہلے ہر ایک آدمی، اور پھر اس کے بعد اس کی جو ذمہ داری اور جو اس کی ڈومین میں آتا ہے وہ اس کا پھر ذمہ دار ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی۔ کوئی بڑا نیک پاکیزہ شخص ہو نا جی، جس نے کبھی بھی کوئی کرپشن نہ کی ہو، اسے FBI کا یا نیب کا لیٹر آ جائے، بتاؤ رات کو چین سے سوتا ہے؟
بڑا جو نیک شریف جس نے کبھی بھی کوئی کرپشن ہی نہیں کی، اسے نیب کا لیٹر آ جائے کہ آؤ جناب پیش ہو، FBR کا آ جائے آؤ جناب پیش ہوں، رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں کہ نہیں؟ اور آپ کو اور مجھے پتہ ہے اچھا وکیل کریں گے نا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جب وکیل نہیں تو جج کر لیں گے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے بڑے ہمیں لوگ یہ بتاتے ہیں کہتے چھڈو جی وکیل نہیں کریدا ہوتا جج کریدا ہوتا، یہ جانتے ہوئے کہ جج بھی آپ کر لیں گے وکیل بھی کر لیں گے، یہاں جھوٹ بھی چل جائے گا سچ بھی چل جائے گا، لیکن بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں تو سچ ہی سچ چلے گا، وہاں تو جھوٹے وکیل نہیں آئیں گے نا، وہاں تو جھوٹے گواہ نہیں بھگتیں گے نا، وہاں تو قلم دائیں بائیں نہیں ہوگی نا، یہاں تو قلم کچھ لکھتی ہے باہر کچھ لکھتا ہے، بولتا کوئی اور ہے لکھواتا کوئی اور ہے، یہ سارے نظام ہیں، لیکن مالک کی قلم تو کوئی نہیں چینج کر سکتا، نہ وہ کسی کا پابند ہے کہ وہ یہ چاہے تو ایسے لکھوا لے، مالک کی قلم تو مالک کی قلم ہے، مالک کی عدالت تو مالک کی عدالت ہے، وہاں نہ جھوٹی بات چلے گی نہ جھوٹا گواہ چلے گا نہ جھوٹی تحریر چلے گی، اس لیے کہ اس کی بارگاہ میں تحریر کرنے والے اتنے معصوم اور پاک ہیں کہ وہ غلط لکھتے ہی نہیں ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، قرآن کہتا ہے۔ اس لیے آپ اور میں ہم سب جواب دہ ہیں اللہ کے، اور اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ میرا اور آپ کا وقت یہ ضائع نہ ہو، یہ کارآمد وقت بن جائے، میرا بولنا فضول نہ جائے، آپ کا بیٹھنا فضول نہ جائے۔ اور ایک بات میں عرض کروں، یہ جو جمعے کا اجتماع ہے نا، یہ کیا وجہ ہے؟ ظہر کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، جمعے کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں، فضیلت زیادہ ظہر کی ہے یا جمعے کی؟ جی کیوں؟ یہ تو 2 رکعتیں کم ہو گئیں، فضیلت کس بات کی؟ یہ جو عمل ہو رہا ہے، یہ اصل چیز۔ جمعے کا خطبہ مذہبی اجتماع سے زیادہ سیاسی اجتماع ہے، وہاں اصول کیا ہوتا تھا، ہم مسئلوں کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، یہ بدقسمتی ہے ہماری، ویسٹ نے ہم سے ہماری مسجدیں بھی لے لی اور ہم نے دے دی ان کو۔ مسجد اس پوری ریاست اسٹیٹ کا مرکز ہوتا تھا، جتنے سفیر آتے تھے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ملتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ قافلے سارے کہاں آ کے رکتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ اور اسلام کا اصول یہ ہے، اسلام نے کہا یہ اجتماعی تمہارا ایک کمیونٹی سینٹر ہے، اصول یہ ہے، اصول یہ بنتا ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان کا جو صدر ہے وہ جمعے کا خطبہ دے، اسلامی ریاست کا اصول یہ ہے، آئین یہ، خلیفہ خطبہ دے جو ریاست کا فرما روا ہے۔ اچھا کبھی آپ نے ایسا سنا کہ خلیفہ ابوبکر صدیق ہے اور خطبہ کوئی اور دے رہا ہے؟ کبھی ایسا ہوا؟ تو وہی خلیفہ وہی بادشاہ تھا نا، سیدنا فاروق اعظم خطبہ خود دیتے تھے یا بندہ رکھا ہوا تھا تنخواہ پہ؟ جی خود دیتے تھے۔ ہم بات تو کرتے ہیں سیرت صحابہ کی، شان صحابہ کی، تو کدھر گئی یہ باتیں؟ آپ دیکھ لیں، جو مسلمان کی تاریخ ہے، جو سربراہ ہوتا تھا خطیب بھی وہی ہوتا تھا، جمعے کا وہی خطبہ دیتا تھا۔ یہاں اصول یہ ہے، اصولی طور پہ اس علاقے کا اور کچھ نہ ہو، جو اس کا ایسا جو ہے وہی خطبہ دے، وہی جمعہ پڑھائے، اے سی بیٹھا ہے وہ دے، پوری تحصیل کا مالک بنتا ہے نا جی، تو اس کو چاہیے آئے بیٹھے خطبہ دے اور اس کے بعد لوگوں سے ملے اور ان کے مسائل سنے۔ بتائے مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تقسیم کرنا ہے مسلمانوں کو، ان کے فیصلوں کی جگہ اور دفتر بنا دو، ان کے صرف نمازوں کی جگہ مسجد بنا دو، اور ہمارے چرچ کی طرح ان کی جگہ صرف عبادت کی یہ والی رہ جائے اور باقی ختم ہو جائے۔ یہ بنیادی ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ اور ہم مسجد کے اصل مشن سے ہٹ گئے۔
ہم مسجد کے اصل مشن سے ہٹے ہیں، اور جس انداز میں ہم جمعہ پڑھتے ہیں وہ آپ اور میرے ہم سب کے سامنے میں نے بڑی واضح بات کی ہے، اور آپ اس بات پہ ضرور سوچئے گا جا کے۔ دعوت فکر ہے میری طرف سے آپ سب کو کہ فرض 4 ظہر کے ہوتے ہیں، جمعے کے 2 ہوتے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ فضیلت زیادہ جمعے کی ہے، آپ نے کہا جی میں نے تو ابھی فتویٰ نہیں داغا، آپ نے کہا ہے۔ تو کیوں فضیلت ہے؟ اس کی وجہ سے کہ آج ہمارا ایک اجتماع ہے، یہاں مسائل پہ بات ہو، ہماری اصلاح کی بات ہو، ہمیں پتہ چلے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے مسائل یہاں حل ہوں، تو پھر تو اس خطبے کا مقصد پورا ہوا۔ لیکن ہم جیسے جمعہ پڑھتے ہیں تو ہم تو بڑی مشکل سے ان 2 رکعتوں کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ ہمارے احباب بہت سے، بعض تو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ دوسری اذان آئے تو پھر ہم جائیں۔ قرآن کا کیا نظریہ ہے جمعے کے بارے میں، اس پر قرآن کیا کہتا ہے، اور ہم نے جمعے والے دن کاروبار کیسے کرنا ہے، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے جمعے پہ اس پہ بات کریں۔ آپ بھی پڑھ کے آئیے گا، تیاری کر کے آئیے گا، تاکہ آپ کو بھی سمجھ لگے کہ جمعے والے دن کاروبار کیسے کرنا ہے، اور جمعے والے دن مسجد میں کب آنا ہے، اور ہمارے اوپر کیا فرائض ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعلینا الا البلاغ۔